یہاں چونکہ یہاں پہ لفظ عدل اور قسط آ گئے ہیں تو بعین ہی اسی ترتیب سے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا. اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے اہمیت، اور در حقیقت ایک عقلی اور منطقی اعتبار سے اس کی جو اہمیت ہے میں اس کو چند منٹوں میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. اگرچہ ہمارے لیے تو اصل دلیل اللہ کا فرمانا، اس کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے تو حجت شرعی یہ ہے، نصوص قطعیہ یہ ہے جن سے معلوم ہوا کہ عدل و قسط کا کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں. لیکن یہ کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور جدید کے وہ فاتح ہیں، فاتح سے مراد کانکرر نہیں، افتتاح کرنے والے، شروع کرنے والے. اور وہ سوشولوجی، یہ جو عمرانیات ہمارا ایک مضمون ہے بہت اہم، تو عمرانیات اسلامی کے وہ سب سے اولین مفکر ہیں. انہوں نے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ جہاں یہ نظام غلط ہو جاتا ہے وہاں ایک طبقہ دب جاتا ہے، ایک طبقہ ابھر آتا ہے. سیاسی طور پر توازن بگڑ جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ عوام محکوم ہو جائیں گے، ایک طبقہ حاکم کی شکل اختیار کر لے گا. وہ جاگیرداروں کا طبقہ ہو، وہ سرمایہ داروں کا طبقہ ہو، وہ اور کوئی اگر بنیادی نظام کی کوئی جڑ جو ہے کسی اور شے پر قائم ہے تو اس سے متعلق طبقہ ہو، وہ طبقہ ہو جائے گا حاکم اور یہ ہو جائیں گے محکوم. علامہ اقبال نے فرمایا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. یہ گویا کہ اسلام کے اس بنیادی تصور کی نفی ہو گئی کہ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، باقی تمام انسان محکوم ہیں، بندے ہیں، آپس میں برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا. یہ سیاسی توازن کا بگڑ جانا ہے. اسی طریقے سے سماجی توازن بگڑتا ہے تو عورت اور مرد کے درمیان جو توازن اللہ نے دیا ہے اور اس کے اندر جب کوئی نقص واقع ہوتا ہے تو یا تو عورت جو ہے وہ جوتی کی نوک بن جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بکری کی طرح اور بھیڑ کی طرح ملکیت بن جاتی ہے مرد کی، اور یا پھر عورت جو ہے وہ بالکل کامل مساوات کا دعویٰ لے کر کھڑی ہوتی ہے اور شانہ بشانہ اور کامل مساوات مرد و زن، جس کا نتیجہ پھر نکلتا ہے ایسی ایسی تباہیاں کہ جیسے مصر میں قدیم زمانے میں ملکہ کلوپیٹرا کے ذریعے سے آئی تباہیاں آتی ہیں. وہ فوراً نظر نہیں آیا کرتی، وہ فساد رونما ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے اس کے نتائج کے ظہور میں، لیکن بہرحال یہی ہوگا، امبیلنس پیدا ہو جائے گا. اور سب سے اہم معاملہ ہے معاشی عدل، معاشی قسط، معاشی نظام عدل. اس لیے کہ جب اس کے اندر عدم توازن پیدا ہوتا ہے تو ایک طبقہ محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک طبقے کے اندر احتیاج پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، دوسرے طبقے کے پاس ارتکاز شروع ہو جاتا ہے، دولت جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہوتے ہوتے ایک ہیوز میں اور ایک ہیو ناٹس میں دو طبقات کے اندر معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے. پھر ان میں آمیزش ہوگی، ان میں تصادم ہوگا، وہ تو دوسری بات ہے. لیکن دینی اعتبار سے جو سب سے بڑی خرابی جس کی نشاندہی شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی ہے رحمہ اللہ، وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ بلکہ کثیر تعداد آبادی کی بالکل ڈھور ڈنگر بن کر رہ جاتی ہے. جیسے کہ کولو کا بیل ہے، اس کا کام بس چکر لگانا ہے، وہ کولو چلاتا رہے گا، اسے جو بھی اس کا مالک ہے کوئی چارہ ڈال دے گا، باقی کوئی فہم، کوئی شعور، کوئی سوچ، کوئی اعلیٰ نظریات، کوئی اللہ سے لو لگانا، یہ اس انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ جو اس معاشرے کے اندر کولو کے بیل کی طرح جو ہے یا بار برداری کے اونٹ کی طرح پر صرف اپنی بنیادی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے لگا ہوا، اس کے لیے کوئی اعلیٰ فکر، اعلیٰ سوچ، کوئی اللہ سے لو لگانا، اللہ کا کہیں بیٹھ کر اس کے ساتھ کوئی مناجات یا راتوں کو کھڑے ہونا اور اللہ کے سامنے رکوع و سجود میں یا قیام میں کچھ وقت بسر کرنا ممکن نہیں ہے. اسی کے لیے حضور کی حدیث ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر اور احتیاج تو انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے. دوسری طرف یہ دو دھاری تلوار ہے، معاشی ناانصافی، معاشی ناہمواری. دوسری طرف یہ ہوگا کہ دولت کے انبار جمع ہو جائیں گے، اور دولت کے انبار جہاں جمع ہوں گے وہاں عیاشیاں،
وہاں نام و نمود کے لیے دولت کا خرچ، یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے اعتبار سے فساد پیدا کرے گا۔ تو گویا کہ یہ معاشی عدم توازن، جب قسط کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں معاشیات کے میدان میں، تو دو طرفہ یہ کاٹ ہوتی ہے معاشرے کی، دو طرفہ فساد اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نظام اجتماعی میں کامل نظام عدل و قسط، لیکن نظام عدل و قسط وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ ہے، جس کے لیے دلیل ہوگی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، یا اس اللہ کے رسول کی سنت میں اضافہ کیا جائے گا سنت خلفائے راشدین، سنت صحابہ۔ اس کے لیے بھی حضور کے اپنے فرمان ہیں، ما انا علیہ واصحابی، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ تو ہے ہماری دلیل، بنیادیں، دو آنکھیں جن سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اور نمبر دو، اس کا کامل نمونہ وہ ہے جو دور نبوی اور دور خلافت راشدہ میں نظر آتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تنظیم اسلامی کے قیام کا اصل مقصد یہ ہے، ورنہ اصلاحی میدان میں کام کرنے والے، تعلیمی میدان میں، علمی میدان میں، اصلاح الرسوم کے میدان میں کام کرنے والے اور ادارے اور بزرگ اور حضرات موجود ہیں اور موجود رہے ہیں، لیکن یہ میدان ہے کہ جو خالی ہے بالکل، اس کو پورا کرنے، اس کو پر کرنے کے لیے کسی درجے میں ہماری ایک کوشش اور سعی ہے۔ جو بھی ایک آدھا منٹ رہ گیا ہے اس میں میں یہ پھر دوبارہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ مذہبی فرقہ، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارضی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتی ہے، جس سے سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ سماجی سطح پر کیا ہیں؟ معاشی سطح پر کیا ہیں؟ سیاسی سطح پر کیا ہیں؟ ان پر انشاءاللہ آئندہ 3 روز میں گفتگو ہوگی۔ 6 نکات ہیں جن کے حوالے سے، انہی کے حوالے سے میں ان کی تھوڑی مختصر وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا تن، من، دھن کس اسلامی انقلاب کے لیے وقف کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ تعالی اس کے لیے ارادہ کرنے کی ہمت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔